2008 کی بات ہے. سنو، جب آپ سفر گجرات میں تھے، گجرات کے سفر میں تھے آپ، تو اس سفر میں آپ نے کیا دیکھا اونچی کہ ایک باغ کے قریب سے آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ، مریدوں کے ساتھ گزر رہے تھے. ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے پتہ بھی نہیں چلے گا. وہاں پر باغ کے اندر ایک فقیر تھا. فقیر وہ بہت خوبصورت تھا، بہت خوبرو تھا. اور ظاہر سی بات ہے کہ جب انسان خوبصورت ہوتا ہے تو لوگوں کی توجہ اس کی طرف ہو جاتی ہے. تو خوبصورت فقیر کو دیکھ کر لوگوں نے باتیں شروع کی، یار کتنا خوبصورت ہے، کتنا خوبصورت ہے، کتنا خوبصورت ہے. منحوس آدمی. مخدوم پاک نے فرمایا وہ فقیر جہاں کھڑا ہے نا، وہاں پر ایک بت خانہ ہے، اس کے اندر اس سے زیادہ خوبصورت کوئی چیز ہے. پتر چپ کر کے گفتگو سنو دھیان. بہت خوبصورت اس کے اندر ایک مورت رکھی ہوئی ہے، وہ بہت خوبصورت، اس فقیر سے زیادہ خوبصورت ہے. اور وہ جو مورت تھی وہ چائنا سے آئی تھی. کہانی تے کہانی چین سے. اس وقت تو شاید اس کو چائنا نہیں کہا جاتا ہوگا، چین ہی کہا جاتا تھا. چین والوں نے اس کو تراش، کیونکہ اہل چین بہت مہارت رکھتے تھے مورت کو تراشنے میں، تو اس کو تراش کر بھیجا تھا. اور اہل ہند نے اس کو وہاں رکھا تھا. ایک تو وہ مورت تھی اور بہت خوبصورت تھی، پتھر کی تھی، منحوس آدمی. اور اس میں پتھر بھی بڑا خوبصورت تھا. جب کبھی کبھی مورت تراشی جاتی ہے تو مورت کے سامنے انسان کی صورت کچھ ہلکی لگنے لگتی ہے. کبھی کبھی مورت اتنی خوبصورت ہوتی ہے. تو وہ مورت کو کا تذکرہ، اچھا مخدوم باہر ہے، پہلی مرتبہ کا سفر ہے گجرات کا، اور آپ کہہ رہے اندر اس سے بہتر مورت ہے جو بہت خوبصورت ہے. اب حسن کا ذکر سنے اور کس کو تجسس نہ ہو کہ دیکھ لیں. جیسے مخدوم نے فرمایا کہ مورت ہے اور بہت خوبصورت ہے، تو لوگ تجسس کے ساتھ اندر داخل ہوئے. اب اندر اس مورت کو جیسے دیکھنے گئے تو ایک شخص تھے، ان کا نام میں نہیں بتاؤں گا. ہاں، ایک شخص تھے جو مخدوم پاک کے جو ہے وہ مریدوں میں تھے اور آپ کے شاگردوں میں تھے. سب نے مورت دیکھا، لیکن مورت سے بہت زیادہ وہ متاثر ہو گئے. وہ شخص نوجوان تھے، اور جانتے ہیں نا جب کسی کا دل کسی پر آ جائے تو وہ پاگل ہو جاتا ہے. عشق انسان کو پاگل کر دیتا ہے، عشق انسان کو مجنون کر دیتا ہے. مجنون کہتے ہی پاگل کو ہے، جنون پیدا کرتا ہے عشق. ارے کہنا کیا چاہتے ہو؟ مورت سے محبت ہو گئی، مورت سے عشق ہو گیا، اور سب لوگ مورت دیکھ کر باہر نکلے، کیا خوبصورت ہے، کیا خوبصورت ہے. لیکن یہ صاحب اس مورت کا ہاتھ پکڑ کے کہتے چلنا چلنا چلنا، لیکن وہ تھی مورت. اس لیے کہ مورت کو کوئی چل نہ کہے تو مورت کیسے چل سکتی ہے؟ نہیں چل سکتی. وہ مورت کو مناتے رہے. تاریخ میں آیا ہے، مورخین نے لکھا ہے، مورخین نے کہاں تک انصاف کیا یہ تو وہ جانے، لیکن بہرحال ہم اہل عقیدت ہیں، ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے. یہ بات لکھی ہے تاریخ کے اندر کہ اتنی محبت کی اس شخص نے اس مورت سے کہ وہ بھول گیا کہ میں مخدوم کے ساتھ ہوں، مخدوم اشرف کے ساتھ ہوں، میں وہ بھول گیا. ختم. اور 2 دن تک لگاتار کھانا پینا سب چھوڑ کر اس مورت کو پکڑ کے کہتا چلنا چلنا، مجھ سے بات کرنا. 2 دن گزر گئے. مخدوم پاک نے کہا ارے وہ فلانا کہاں ہے، وہ فلانا کہاں ہے. لوگوں نے عرض کی حضور میں نہیں بتاؤں گا. اس کا حال دیکھ لیں تو آپ بھی پر بھی عجیب کیفیت طاری ہو جائے. مخدوم پاک نے کہا ہوا کیا ہے؟ کہا اس کو مورت سے عشق ہو گیا ہے. لوگ بھی کیسے مورت سے بھی پیار کرتے ہیں. مخدوم پاک یہ کہتے ہوئے اندر تشریف لے گئے، لیکن جب اس کی گریہوزاری دیکھی کہ پتھر کو پکڑ کے مورت کو پکڑ کے کہتے چلنا چلنا، مجھ سے بات کرنا، آپ رونے لگے. مخدوم پاک اس کو کیا ہو گیا؟ یہ دل ایک مورت کو دے بیٹھا. بس یہ کہہ کے آنکھ میں آنسو جاری ہوئے، آسمان کی طرف نگاہیں اٹھی اور آپ نے عرض کیا کاش اس مورت کے اندر اللہ روح پیدا کر دے تو اس کی کتنی بڑی شان ہے. کاش اس کے اندر روح پیدا ہو جائے تو کتنی
मौलवी कूड़ मार दे जरा या नहीं आमदी लोगों ने अपनी निगाहों से देखा, उसी वक्त उस मूरत के अंदर रूह पैदा हो गई और वो हकीकी की औरत बन गई। मखदूम पाक ने फिर उनके साथ उनका निकाह किया। वो मूरत असल सूरत में आ गई और मखदूम पाक ने उसके साथ उस शख्स का निकाह किया और निकाह करने के बाद फिर उन पे नजर डाली, उनको विलायत अता की और फिर उनसे कहा कि अब आप गुजरात में रहिए इनके साथ। तारीख में आता है कि उस औरत से जो मूरत से औरत बनी थी, मखदूम की दुआ से उसके बच्चे भी पैदा हुए और अल्लाह ने उस करामत का असर ये बाकी रखा कि उस औरत के बतन से जितने बच्चे पैदा होते उसकी कानी उंगली में जो नाखून होता वो पत्थर का होता। ये करामत लोगों ने अपनी निगाहों से देखी। देखें अनजाने में ये लोग किस तरह अंबिया की भी और अल्लाह की भी तौहीन कर जाते हैं। वाह के लिए यार, ये आपके साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं दीन के नाम के ऊपर, हमारी आंदा आने वाली नस्लें सेकुलर हो जाएंगी। मजा आया।